حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ حضرات صحابہ کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچا اور پرکھا، اور ان کے دلوں میں پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں پائی۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تمام صحابہ پر عادل ہونے کی، تمام صحابہ پر انصاف پرست ہونے کی اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، وہ تمام کے تمام انصاف پسند ہیں، تمام کے تمام ثقہ ہیں، تمام کے تمام لائق تعظیم ہیں، تمام کے تمام ادب کے لائق ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بات کلیئر کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو آزمایا، میں نے ان کے دلوں کو آزمایا، ان کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ کوئی چیز میں نے نہیں پائی، اس لیے کیونکہ ان کے دلوں میں صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس لیے ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، وہ صحابہ پر تنقید کرے یا صحابہ پر تبرہ کرے یا صحابی پر کسی بھی طرح کی کوئی کیچڑ اچھالے، یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، اگر ہم ان کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں اور ان پر ہم کوئی کیچڑ اچھالتے ہیں تو یہ جو دین ہے یہ غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا، اور اس دین سے اعتماد اور اطمینان اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور نبی سے جو دین سیکھا ہے وہ کس نے سیکھا؟ صحابہ نے سیکھا۔ اور یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اور یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ کیسے پہنچا ہے؟ یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ جو صحابہ تھے وہ دین کے معاملے میں بڑے ہی سخت تھے۔ دین کے معاملے میں کیا تھے؟ بڑے ہی سخت تھے۔ اپنے ذاتی معاملات میں تو صحابہ نرم تھے، اپنے ذاتی معاملات میں صحابہ کیا تھے؟ نرم تھے، لیکن دین کے معاملے میں صحابہ کیا تھے؟ بہت زیادہ سخت تھے۔ دین کے معاملے میں صحابہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی رعایت کو روا نہیں رکھتے تھے، کسی بھی طرح کی رعایت نہیں رکھتے تھے۔ دین کے معاملے میں صحابہ بہت ہی زیادہ کیا تھے؟ سخت تھے۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں تو رحم دل تھے، آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے، لیکن غیروں کے مقابلے پر اشداء علی الکفار، کافروں پر، غیروں پر کیا تھے؟ وہ بڑے سخت تھے۔ آپس میں کیا تھے؟ صحابہ رحم دل تھے، لیکن غیروں کے لیے کیا تھے؟ وہ بڑے ہی سخت تھے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی صحابہ کسی ناحق چیز پر گھٹنے نہیں ٹیکتے تھے۔ صحابہ حق کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے، صحابہ حق کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ صحابہ کسی حکمت اور مصلحت کا سہارا لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کے مزاج میں یہ چیز تھی ہی نہیں کہ صحابہ کسی حکمت کا مصلحت کا سہارا لے لیں. صحابہ دین کے معاملے میں بڑے شجاع اور بہادر تھے. بے شمار واقعات ہیں آپ کے سامنے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیے صحابیہ ہیں اور عمر دراز صحابیہ ہیں. جب وہ ایمان میں داخل ہوئی تو کفار مکہ نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اسلام کی تاریخ کی جو سب سے پہلی شہید عورت ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون ہے؟ اسلامی تاریخ میں عورتوں میں جو سب سے پہلی شہادت ہوئی وہ کس کی ہوئی ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. جو سب سے پہلی شہادت ہے کس کی ہوئی ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے. اور کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پیروں کو رسی سے باندھا گیا، دونوں پیروں کو، اور دو الگ الگ اونٹوں کے پیر میں ان کی رسی باندھی گئی. دو الگ الگ اونٹوں کے پیر میں ان کی رسی باندھی گئی. پہلے ان کے دونوں پیروں کو باندھا گیا اور اس پیر کو، ماسٹر تھوڑی سی آواز کم کریں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کو باندھا گیا اور پیروں کو باندھنے کے بعد دو الگ الگ اونٹوں پر ان کے پیروں کی اس رسی کو باندھ دیا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ بتاؤ جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ایمان پیارا ہے، مجھے جان نہیں پیاری ہے. تو ان ظالموں نے ان دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمتوں میں چلنے کا حکم دے دیا، الگ الگ سمتوں میں دوڑا دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ سے ان کا جسم چر گیا اور بیچ سے ان کا جسم پھٹ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئیں. یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی شہید عورت ہیں اور انہوں نے ہم جیسے نوجوانوں کو اور ہم جیسے نوجوانوں کو، اسلام پر مر مٹنے والوں کو یہ سبق دے دیا کہ میں نے عورت ہونے کے باوجود اپنی جان کو گنوانا تو منظور کر لیا، اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا لیے، لیکن ناحق کے ساتھ نہیں گئی اور میں نے ایمان سے سودا نہیں کیا. یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے. ہمارے لیے یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہے، ان کی جو جرأت ہے، ان کی جو استقامت ہے اور ان کا جو کردار ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ انہوں نے جان کو گوارا سمجھا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں سمجھا کہ وہ کافروں کے چنگل میں آ جائیں یا کافروں کی بات کو مان لیں یا غیروں کے کلمے کو پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیا ہے، اب تمہاری جو مرضی ہو کر لو. یہ صحابہ اس درجے دین پر قائم تھے، اس درجے صحابہ کیا ہیں؟ دین پر جمے ہوئے تھے. تو اب اگر کوئی شخص کسی صحابی پر تنقید کرے یا کسی صحابی پر تبرہ کرے تو بتائیے یہ کتنی غلط بات ہوگی. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے امت مسلمہ میں کہ جو حضرات صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، حضرات صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، حضرات صحابہ پر تبرہ کرتا ہے. اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ بات بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں یا صحابہ کے تعلق سے ان کے نظریات درست نہیں ہیں، علماء امت کے 1400 سال کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جو حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے، کیا کرے؟ حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے، کیا ہے؟ وہ کافر ہیں. اور ایک جماعت ایسی ہے ہماری پوری دنیا کے اندر کہ جو تمام کے تمام صحابہ کو کافر کہتی ہے. حضرت ابو بکر کو غاصب کہتی ہے، حضرت عمر کو وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر کہتے ہیں، حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں. اور یاد رکھو مسلمانوں، ایسے لوگوں کے اگر کوئی شخص کفر میں شک کرے گا،
اگر کوئی مسلمان ایسے لوگوں کے کفر میں شک کرے گا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے انسان کے کفر میں شک کرے کہ یہ کافر نہیں ہے، شک ہے اسے کہ کافر نہیں ہے، تو وہ انسان خود کافر ہو جائے گا جو شک کرنے والا ہے۔ جو شک کرنے والا ہے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ ایسا انسان کے بارے میں جو صحابہ پر تنقید کرے، صحابہ کے کافر ہونے کو بیان کرے، وہ شخص کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے لوگوں کے کفر کے بارے میں شک کرے گا تو مسلمان بھی کافر ہو جائے گا، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جنہوں نے موت کو گلے سے لگا لیا، اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ایسے لوگوں پر کوئی شخص تنقید کرے تو اس سے بڑا ظالم اس کائنات انسانی میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت اس کائنات انسانی میں نہ تو پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت اس کائنات انسانی میں نہ تو پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ صحابہ جیسے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ نبی کے جو کاتب تھے 13، ان کاتبوں میں 6 نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ 6 نمبر حضرت امیر معاویہ۔ قرآن کے 13 کاتب تھے جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 13 کاتب تھے ان کاتبوں میں سے کسی کو بلاتے تھے، چلو بھائی قرآن لکھ لو، یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں، کبھی وہ ہڈی پر، کبھی وہ پتے پر، کبھی کپڑے پر، وہ لکھ لی جاتی تھی قرآن کی آیتیں۔ بعد میں یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے کاغذوں میں، یہ تو بعد میں بہت بعد میں چھپا ہے، بہت بعد میں چھپا ہے۔ تو پہلے قرآن کہاں محفوظ تھا؟ سینوں میں محفوظ تھا، یا درختوں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، کھالوں پر قرآن لکھا ہوا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کسی کاتب کو بلا کر قرآن لکھوا دیتے تھے۔ وہ کتنے کاتب تھے؟ 13 کاتب تھے۔ کتنے کاتب تھے؟ 13 کاتب تھے، اور ان 13 کاتبوں میں حضرت امیر معاویہ 6 نمبر کے کاتب تھے۔ کون تھے؟ 6 نمبر کے کاتب تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری بھی ہے۔ کیا رشتہ داری ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی جو بہن تھی حضرت ام حبیبہ، کیا نام تھا؟ ام حبیبہ، وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی۔ کون تھی؟ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تھی، تو یہ رشتہ داری ہو گئی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 165 خطوط لکھے ہیں مسلمان بادشاہوں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 خط لکھے ہیں غیر مسلم سلطانوں، بادشاہوں، امیروں اور سرداروں کی طرف کہ تم ایمان قبول کر لو۔ اللہ کے نبی نے قیصر روم کو بھی خط لکھا، کسرا ایران کو بھی خط لکھا، اور بڑے بڑے سلاطین، بادشاہوں کو، عمراء کو خط لکھا کہ میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تم ایمان کو قبول کر لو۔ اس طرح کے خطوط اللہ کے نبی لکھوا کر، اور جو ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، ملک کے سردار ہوتے تھے، قبیلے کے سردار ہوتے تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی خط بھیجتے تھے اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی نبوت کے اعلان کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنے خط لکھوائے ہیں؟ 165 خط لکھوائے، یاد رہے گا 165۔ ان 165 خط میں سے 135 خط حضرت امیر معاویہ کے قلم سے لکھے گئے ہیں۔ کس نے لکھے ہیں؟ 135 خط کتنے لکھے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنے قلم سے لکھے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے لکھوائے ہیں۔ اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ پر خاص اعتماد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبھی تو حضرت امیر معاویہ سے خط لکھوائے۔ بھئی انسان اپنے خط کس سے لکھوائے گا؟ جس پر خاص اعتماد ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص تاریخ کے غلیظ چیتھڑوں کا حوالہ دے کر، یا تاریخ کے صفحات کا حوالہ دے کر حضرت امیر معاویہ پر تنقید کرے، یا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے غلط الٹی سیدھی تاریخ کی روایتیں لا کر پیش کرے، تو آپ اس کو گندی ٹوکری میں ڈال دینا۔ کہاں ڈال دینا؟ گندی ٹوکری میں ڈال دینا۔ حضرت امیر معاویہ کا وہ مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ یہ دیکھیے، ایک محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک، کیا نام ان کا؟ عبداللہ ابن مبارک، تابعی بھی ہیں، یعنی کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے، کئی صحابہ سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مبارک۔ اور یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ کس کے ہیں؟ امام بخاری کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا استادوں میں سے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی استادوں میں سے ہیں۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی شخص نے سوال کیا، آپ یہ بتائیں حضرت عمر بن عبد العزیز بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں؟ کیا سوال کیا؟
عمر بن عبدالعزیز جو ایک کیا ہے مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، مسلمانوں کے 2 سال خلیفہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز. ایک تو عمر فاروق ہیں، وہ تو صحابی ہیں، ایک عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کے خلیفہ میں سے ہیں، اور 99 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ تابعی ہیں. اور حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، تو اس بات کو لے کر اس نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا ہے وہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا تم امیر معاویہ کا مقام پوچھتے ہو، تم امیر معاویہ کا مقام پوچھتے ہو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر جو جہاد کیا ہے، اور اس جہاد میں جو گھوڑا دوڑایا ہے، اور اس گھوڑے کے ناک پر جو ریٹ آئی ہے، اور اس ریٹ پر جو دھول لگی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1,00,000 گنا اچھی ہے. تم امیر معاویہ سے مقابلہ کر رہے ہو. ایک مومن کا، ایک تابعی کا، ایک صحابی کا مقابلہ تابعی سے. پوری دنیا کے قطب ابدال، پوری دنیا کے علماء، صلحاء، مفتیان، قاضی ایک طرف، اور اللہ کے نبی کا ایک ادنا صحابی ایک طرف، پھر بھی پوری دنیا کے علماء ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر جو انہوں نے جہاد کیا ہے، جو انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور اس جنگ میں ان کے گھوڑے کے ناک پر جو دھول لگی ہے، گھوڑے کی ناک پر جو دھول لگی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا اچھی ہے. امیر معاویہ کا مقام پوچھتے ہو؟ تو میرے دوستو، حضرات صحابہ جو ہیں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے وہ چاہے وہ ابو سفیان ہو، چاہے وہ مغیرہ ابن شعبہ ہو، چاہے وہ عمرو ابن العاص ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو اللہ کے نبی کا، تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نبی کے شاگرد تھے، صحابہ نبی کے غلام تھے، اور صحابہ نے ڈائریکٹ نبی سے فیض حاصل کیا. اور صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کا انصاف پسند ہونے کو قرآن نے بیان کیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. قرآن میں کئی 100 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ نجات پانے والے ہیں. قرآن نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے. تو نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی تاریخ داں کسی صحابی پر تنقید کرے تو نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا کہا اللہ نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ نے صحابہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ جوڑا ہے، اور ہم بولتے بھی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی اس کا مطلب پتہ لگا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ کسی گناہگار سے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی گناہگار سے راضی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس وقت تو راضی ہو جائے گا جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے. کیا کر لے؟ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، جب تو اللہ راضی ہو سکتا ہے. لیکن وہ گناہ پر جمع رہے، اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں راضی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا؟